چند سوالات ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. اس میں ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچھ کم علم لوگوں کے ذریعے اس بات کو کہا جاتا ہے اور یہ قربانی پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان کتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بے جان کو خون بہاتے ہیں اس قربانی کو لے کر کے. تو اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس اعتراض پر؟ دیکھو یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. یہ سوال جو ہے یہ آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے ہنوتی رحمۃ اللہ علیہ سے دیانند سرسوتی وغیرہ کے جو مناظرات ہوئے ان مناظرات کے اندر میں اس پر تفصیلات ملتی ہے. وہاں پر بھی وہ حضرت سے سوال کیا گیا تھا کہ جانور کو ذبح کرنا جیو ہتھیا ہے. تو حضرت نے اس کے بڑے معقول جواب دیے کیونکہ ان کو وہ تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے نہیں ہیں لہذا ان کو معقول جواب دینے پڑیں گے. تو حضرت نے جو جوابات دیے ہیں ان جوابوں کا خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس دنیا کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ دوسرا سوال, دنیا کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن کریم بیان کرتا ہے. تو انسان یہ مقصود کائنات ہے. یہ کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا, پوری کائنات اس کے لیے. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو سب مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے, لہذا مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا ہے. تو جب انسان مقصود ہے تو دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کے لیے ضروری اور انسان کے لیے اس کی تعمیر اور اس کے اعمار کے لیے ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جیو ہتھیا ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو نباتات ہے, جو سبزی ہے, درخت ہے, ان میں بھی جان ہے. تو پھر آپ ایک کام کرو, پہلے آپ سبزی کھانا چھوڑ دو. آپ جتنی بھی چیزیں کھائیں, چاہے آپ دال کھائیں, چاہے آپ چاول کھائیں, چاہے آپ سبزی کھائیں, جتنی بھی چیزیں کھائیں وہ تمام کے تمام چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ درختوں سے اگ کر آتی ہے, پودوں سے اگ کر آتی ہے, سبزی سے اگ کر آتی ہے. اس میں بھی جان ہے. اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ نمو یعنی کسی چیز میں بڑھوتری اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس میں جان ہو. اگر جان نہیں ہے تو اس میں بڑھوتری ممکن نہیں ہے. تو اس میں بھی جان ہے. تو ایک کام کیجئے, پہلے آپ سبزی کھانا چھوڑ دیجئے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ کر ہم کو کہیے, کیونکہ آپ بھی تو جیو ہتھیا کر رہے ہیں, بلکہ آپ تو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر ہم حال میں 2-4 بار 10 20 25 بار کر رہے ہیں تو آپ تو روزانہ کر رہے ہیں اور روزانہ کھا رہے ہیں, دن میں کئی بار کھا رہے ہیں. لہذا یہ مقصد انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کے مقصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے سوال کیے جا رہے ہیں. مسلمان کوئی جیو ہتھیا نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو اللہ نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے, اور جو چیز انسان کے لیے بنائی گئی اس کو اگر انسان کھائے تو اس میں کون سی غلطی کی بات ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, ان کے یہاں پر بھی جانوروں کو ذبح کر بلی چڑھا کر کھانے کا رواج ان کے یہاں پر بھی پایا جاتا ہے. تو یہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے فروغ ہے, ورنہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ اس پر کبھی عمل ہوا ہے. اور نہ جو لوگ نہ کہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک طرف تو وہ نہ کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ خود ہی جا کر اس کو کھاتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے ہیں. تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان اسے کھاتا ہے اور انسان کو اسے کھانا چاہیے. جی مفتی صاحب, ایک سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے مہاراشٹر سرکار نے بڑے جانور کی قربانی پر پابندی عائد کی ہے اور کہیں صوبے میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی پر بھی پابندی ہو جائے, تو اس میں جو مدارس اسلامیہ کو اچھی خاصی کھالوں کی رقم حاصل ہو جاتی تھی, فراہم ہو جاتی تھی, تو آپ اس اعتبار سے جب قربانی بڑے جانور کی نہیں ہوگی تو مسلمان مدارس کو کھال کی وجہ سے بہت نقصان ہوگا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور ایک بات اور, کیونکہ کھال کی ویسے بھی بہت کم قیمت لگائی جاتی ہے, تو اس مدارس اسلامیہ کا جو خسارہ ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ملت سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ کیا ہے. مفکر ملت حضرت مولانا ابو الحسن علی حسن الندوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی قیمتی بات بیان کی.
کہا کوئی مجھے پوچھے کہ مدرسہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مدرسہ انسان کو انسان بنانے کی فیکٹری ہے. یہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے مدرسوں کی شبیہ کو اتنا خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مدارس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. جبکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے ایمان اور ان کے اسلام اور ان کے اعمال صالحہ اس کا سچا امین اور اس کا اگر کوئی محافظ ہے تو یہ مدرسہ ہی ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو, ان ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں کو انہی کی حالت میں چھوڑ دو. اگر ان مدرسوں کو تم نے تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی تم نے مدد نہیں کی تو میں اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے, اللہ نہ کرے ہندوستان میں بھی ایسا ہو. تو علامہ اقبال نے یہ بات بیان کی, حالانکہ علامہ اقبال کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایک مفکر قسم کے آدمی تھے, انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. لہذا اس بنا پر سب سے پہلے امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کی سب سے اولین ضرورت ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مدرسہ لے کر بیٹھے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر تم کو مدرسوں کی مدد نہیں کرنا ہے تو مت کرو, کوئی بات نہیں. ان مدرسوں کی مدد نہ کرنے سے علماء کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. علماء تجارت میں چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اچھی تجارت کر کر وہ بتائیں گے, مگر اس کے بعد تمہارے ایمان کا ضامن اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا اس کا فیصلہ تم ہی کرنا. حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ان مدرسوں سے نفرت کی گئی اور ان مدرسوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تو اگلی تمہارے آنے والی نسل یا تو یہودی ہوگی یا نصرانی ہوگی, لیکن مسلمان نہیں ہوگی. لہذا اس بات کو سب سے پہلے مسلمانوں کو امپورٹنٹ انداز میں لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ قربانی کے سلسلے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ قربانی ہندوستان کے اندر کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی ہے, تو یہ جو حالات ہے یہ ہمارے لیے نئے نہیں ہے. یہ حالات پچھلے 5-6 سال سے ایسے حالات سے دو چار ہے کہ کہیں پر بڑے سے منع کیا جا رہا ہے, کہیں پر چھوٹے سے منع کیا جا رہا ہے, کہیں پر ہر طرح کی قربانی سے منع کیا جا رہا ہے, مگر الحمدللہ اکثر مقامات پر قربانیاں ہو رہی ہیں. البتہ اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے قربانی کے جو چمڑے ہوتے تھے یہ اچھی قیمت میں بکتے تھے, جس سے مدارس کو اچھا خاصا تعاون ہو جاتا تھا. اب وہ باقی نہیں رہا. تو اب جب وہ باقی نہیں رہا تو اب مدرسوں کو کیا کرنا چاہیے اور امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو مدرسوں کو کیا کرنا چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے مدرسے والے تو اس سلسلے میں بے بس ہیں, وہ تو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے ہیں. البتہ مدرسے والے یہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مدرسے کے بقا کے لیے اپنے سے جتنی ہو سکے فکر کرے, کوشش کرے اور ہمت اور محنت کرے. اور انشاءاللہ اگر اخلاص رہا اور اللہ پر بھروسہ رہا, تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا, تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے اس کے چلنے کے سبیل پیدا فرمائیں گے. رہا امت کا مسئلہ, تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ اصل میں مدارس کے چلانے کا ذمہ دار عالم نہیں ہے, مدارس کے چلانے کے ذمہ دار تو امت کے متمول اور امت کے مالدار طبقہ ہے, اور انہی کو خود سے مدرسوں کو چلانے کا اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لینا چاہیے. انہیں تعلیم اور تربیت کے نظام میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے, اور انہیں ان مدارس کو اپنے طور پر اپنے مالیات کو اپنے پاس رکھ کر چلانے کا اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لینا چاہیے. انہیں تعلیم اور تربیت کے نظام میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے, اور انہیں ان مدارس کو اپنے طور پر اپنے مالیات کو اپنے پاس رکھ کر ان کو چلانا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دینے کے لیے تیار ہے, اور اب اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے غریبوں کو کھلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بہرحال مختلف قسم کے کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں. تو امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان مدارس کے بقا کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. مدرسوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ایسے تو پوری دنیا میں بسنے والے غریبوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. نہیں رہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. ہندوستان جیسے ملکوں میں کروڑوں انسان بے روزگار ہو گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو غریبی 40 کروڑ میں تھی وہ 90 کروڑ سے متجاوز ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات تو ہے ہی, مگر یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر. یہاں پر آزمائش کے لیے ہم آئے ہیں.
اب یہاں پر غریب کی آزمائش اللہ رب العزت اس کے اوپر فاقے کو لا کر اللہ اس کی آزمائش دے رہا ہے. تو مالدار کی آزمائش یہ ہے کہ وہ تنصرون بضعفائکم، اپنے کمزوروں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو مالداروں کو چاہیے کہ وہ جہاں پر غریبوں کو کھلانے کی فکر کرے اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان مدارس کو چلانے کی بھی فکر کرے. ہر علاقے میں اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ متمول مسلمانوں کا رکھا ہے، انہیں اپنے علاقے کے مدارس کی فکر کرنی چاہیے اور کسی طریقے سے یہ مدارس اپنی خدمات کو اچھی طرح سے انجام دے، اس کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. یہ میری امت سے عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے تاکہ اس ملک میں مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کو آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ اچھی طرح سے کیا جا سکے. جی ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اس کا تو جواب دے دیا کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک سوال کا علم لوگوں کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں صرف خون ہی کیوں ہے، قربانی کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا بدل ہو. قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے مخصوص لوگوں پر فرض ہے. یعنی 10 11 اور 12 یہ ایام قربانی ہے، انہی دنوں میں کرنا ہے، ان لوگوں کو کرنا ہے جن لوگوں کے اوپر وہ فرض ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ جو لوگ 40,000 روپے کے یا اس کے مالیت کی چیز کے ضرورت سے زیادہ چیز کے مالک ہو، چاہے اس پر حولان حول یعنی سال اگرچہ اس پر نہ گزرا ہو، وہ آزاد ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی کرنی ہے. اب اس کا بدل نہیں ہے. کیوں اس کا بدل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دن سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، اس کے علاوہ یہ دن آتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بدل کیسے ہو سکتا ہے. البتہ ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکا، جی وہ آدمی کیا کرے؟ اس نے پوری کوشش کی مگر اس کے باوجود وہ نہیں کر سکا، تو کہا کہ اگر وہ 3 دن میں پوری کوشش کے باوجود نہیں کر سکا تو اگر اس کے پاس وہ جانور ہے تو اس جانور کو صدقہ کر دینا چاہیے، اور اگر اس نے جانور نہیں خریدا ہے تو اس کے بعد اس نے اسے جانور خرید کر اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اس کو ذبح کر اس کو. تو اس طریقے سے تو یہ اس کا، لیکن آدمی جان بوجھ کر نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو گنہگار. ان 3 دنوں میں بہرحال جن لوگوں پر قربانی فرض ہے انہیں کرنا ہی ہے. اچھا رہ گیا مسئلہ یہ کہ بہت ساری عبادتیں، تو ساری عبادتیں ایسی نہیں اس کا بدل ہے. جیسے جمعہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ظہر اس کا بدل نہیں ہے. وہ ظہر اس آدمی کے لیے ظہر ہے جو مسافر ہے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جمعہ اس پر ثابت ہے. جو جمعہ کو نہیں پا سکا تو اس کو ظہر ادا کرنا ہے، لیکن جمعہ تو ادا نہیں ہوئی اس کی. اسی طریقے سے حج مخصوص ایام میں ہوتے ہیں، لہذا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ایام ہے، افضل ایام دنیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو، 9 تاریخ کو اس میں روزہ یہ مسنون ہے، 10 تاریخ کو اس میں قربانی مسنون ہے. اس میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا مسنون. کہا کہ جتنی عبادتیں ہو تمام عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہے. لہذا اس بنا پر بہرحال اس کے کسی بدل کو اب تلاش کیا جا سکتا نہیں ہے. نص میں یعنی قرآن اور حدیث میں جس طریقے سے وارد ہوا ہے اس پر، شریعت کے حکم پر اسی طریقے سے عمل کیا. مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اگر کوئی کسی پر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو پھر اس کا بدل کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں آپ بتائیں. جی جیسا کہ اس سلسلے میں میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ قربانی تو بہرحال کرنی ہی ہے. مناسب یہی ہے جیسا کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے. ایک عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں حوالے کے ساتھ. مناسب یہی ہے کہ قربانی کرانے کی پوری جد و جہد کی جائے، لیکن پھر بھی قربانی کرنا ممکن نہ ہو تو قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد اگر جانور خریدا تھا تو بھی آئینی ہی اسی جانور کو صدقہ کر دے، اور اگر نہیں خریدا تھا تو ایک بکری کی قیمت غریبوں، فقیروں یا مدرسوں اور جامعات کے مستحق طلباء پر صدقہ کر دے. یہ ہمارے یہاں سے جو مفتی جعفر صاحب جو ہمارے صدر مفتی ہے، انہوں نے میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے ایک فتویٰ تیار کیا تھا، انہوں نے اس کو بدلایا تھا اور فقہا کی عبارتوں سے اس کو مزین کیا ہے کہ التنویر مادر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا بدل. تو بہرحال ایام قربانی تک تو ان کو کوشش کرنی، اور اس کے بعد نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد حتی الامکان کوشش کے بعد نہ کر سکے تو پھر ان کے لیے یہ راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک بکری یا بکرے کی قیمت غریبوں، فقیروں، مدرسوں یا جامعات کے مستحق طلباء پر صدقہ کر سکتے ہیں.
सब एक सवाल ये था कि जैसे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, तो उसकी जानिब से एक बात ये कही जाती है कि बड़े की कुर्बानी न की जाए या कुर्बानी कम की जाए, क्योंकि अगर कुर्बानी होगी तो उनका खून जो होगा उससे कोरोना वायरस फैल सकता है, उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, शरीयत ने हमें इख्तियार दिया है, बड़े की करें छोटे की करें। अब हुकूमत को जब कोई चीज नहीं करवानी है तो वो बहाने करती है। मौजूदा हुकूमत तो सारी दुनिया के सामने है कि उसे कोई काम करना नहीं है और इसी तरह के इशू खड़े करते रहना है और अपनी रोटी सेकते रहना है। लिहाजा इस बिना पर यह कहना कि इससे कोरोना फैलता है, भाई कोरोना तो अभी आया है, उसके बाद पहली मर्तबा कुर्बानी आ रही है, तो आपको कैसे पता चल गया? आप आलिमुल गैब है क्या आपको पता चल गया कि भाई इससे कोरोना फैलेगा? तो कोरोना, अभी बिहार के अंदर में एक मंत्री ने मिठाई खिलाई तो 75 लोगों को कोरोना हो गया। तो अब आप ऐसा बोलेंगे कि सारी खाने की चीजों से कोरोना फैल रहा है, तो सारी खाने की चीजें बंद कर दीजिए। लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। इंसानों की खाने पीने की बुनियादी जरूरतें, रहने की बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी फिक्र हुकूमत को करनी चाहिए। इन सारी फिक्रों को छोड़कर हुकूमत अपने ही में मस्त है, इधर उधर से मंत्रियों को खरीदा जा रहा है, हुकूमत को जोड़ तोड़ किया जा रहा है और उम्मत यानी पूरी हिंदुस्तान की पूरी आबादी कोई बेचारी भूख से मर रही है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई मौसम से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है और कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। हिंदुस्तानियों को इस बात को समझना चाहिए कि वो क्यों इस तरह की मीडिया और की ऐसी घटिया हरकतों को समझकर उनकी बातों में आ जाती है, बल्कि एक मुत्तहिद होकर हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर हुकूमत की इन तमाम गलत पॉलिसियों का मुकाबला करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि तुम्हारा ये रवैया सरासर बेबुनियाद और गलत है। यहाँ पर तो आपका काम, हुकूमत का काम क्या है? रोटी और कपड़ा, मकान और तालीम मुहैया करो, आप अपने फरीजे को अंजाम दो, बाकी सब चीजों को। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमें इस तरह का मौका देंगे। आपका फिर अल-इरशाद मीडिया सर्विस की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत